بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم صرف کی کلاس میں خوش آمدید۔ اس سے پہلے بھی پچھلی کلاس میں ہم نے کچھ صیغوں کا اجرا کیا تھا، یعنی صیغوں کی ساخت کے حساب سے صیغوں کا ترجمہ کیا تھا۔ آج بھی کچھ اسی طرح کی کلاس ہے۔ یہ اس لیے میں کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سابقہ پڑھے ہوئے قوانین اور طریقوں کے مطابق عربی لفظ کی ساخت کے لحاظ سے اس کا ترجمہ کرنا آ جائے۔ جب اس کی ساخت کے لحاظ سے ترجمہ کرنا آ جائے گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی لفظ کا اوریجنل ترجمہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم اس لفظ کو کسی عربی عبارت میں، قرآن پاک کی آیت میں، حدیث طیبہ کے کسی جملے کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس ماحول کے حساب سے ترجمہ کس طریقے سے کیا جائے گا وہ آگے چل کر آپ کو سکھایا جائے گا۔ آج کی گفتگو دوبارہ اجرا کے حوالے سے ہیں۔ چلتے ہیں اسکرین پر اور دیکھتے ہیں کہ آج کی گفتگو میں کون سے صیغے ہیں جن کو ہم حل کریں گے۔ یہ ہے آپ کے سامنے سب سے پہلا صیغہ اس سلائیڈ کے اندر، فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ اس کے اندر یہ دو لفظ آئے ہوئے ہیں، ایک فَضْرِبُوا اور دوسرا ہے وَاضْرِبُوا۔ تو اس فَضْرِبُوا اور وَاضْرِبُوا میں دونوں کی ہی ہم تحقیق کریں گے، اگرچہ یہ صیغہ دونوں جگہ پر ایک ہی ہے لیکن تھوڑا تھوڑا اس میں فرق ہے، ذرا اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو لے لیتے ہیں فَضْرِبُوا کو۔ تو فَضْرِبُوا کو جب فا کو الگ کر کے درمیان سے صیغے کو ہم نے نکالا تو یہ صیغہ ہے اِضْرِبُوا، اور اِضْرِبُوا صیغہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس کا وزن جب نکالیں گے تو وہ وزن بنے گا افعلوا۔ افعلوا وزن نکلنے کے بعد جب ہم نے اس پر غور کیا تو یہ صیغہ ہے جمع مذکر حاضر، فعل امر حاضر معروف، کیونکہ شروع میں حمزہ وصلی مکسور ابھی تک جو ہم نے صیغے پڑھے ہیں وہ فعل امر حاضر کے اندر ہی آتا ہے۔ آگے چل کر اور بھی کچھ صیغے آئیں گے جن میں امر کے علاوہ بھی شروع میں حمزہ وصلی مکسور آتا ہے، لیکن وہ پہلے ہم آپ کو ان کا طریقہ کار بتائیں گے، پڑھائیں گے، اس کے بعد آپ کو وہاں پر لے کر چلیں گے۔ یہ صیغہ جمع مذکر حاضر اور فعل امر حاضر معروف ہے، اور ترجمہ اس کا ہے مارو تم سب مرد۔ یہ اِضْرِبُوا کے شروع میں جب ہم نے فا لگایا، ہم نے کیا لگایا، یعنی قرآن پاک میں جب اِضْرِبُوا کے شروع میں فا لگا تو اب یہ جب فا لگنے کے بعد درمیان میں حمزہ وصلی تھا، تو پچھلی کلاس میں بھی آپ کو اس کا میں کئی مرتبہ اجرا کروا چکا ہوں کہ درمیان میں جب حمزہ وصلی آتا ہے، شروع میں ہوتا ہے تو پڑھا جاتا ہے، جب اس کے شروع میں حمزہ وصلی سے پہلے بھی کوئی لفظ آ جائے تو حمزہ وصلی چونکہ درمیان میں آ جاتا ہے تو درمیان میں آنے کی وجہ سے پھر وہ پڑھا نہیں جاتا۔ تو یہ حمزہ وصلی ہے اور اس کے نیچے یہ ہے کسرہ، تو درمیانے کلام میں آنے کی وجہ سے اس کسرہ کو ہم نے گرا دیا۔ جب حمزہ کی اس کسرہ کو ہم نے گرا دیا تو یہ فا جو ہے نا یہ جا کر دواد کے اوپر لگے گی، یعنی فا کی زبر اور اس کے ساتھ جو ساکن پڑھا جائے گا وہ دواد پڑھا جائے گا، تو اس کو ہم پڑھیں گے فَضْرِبُوا۔ تو اِضْرِبُوا سے فَضْرِبُوا ہوا آیت کے اندر آنے کے بعد۔ اسی طرح اسی آیت کے اندر اگلا لفظ تھا وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ تو وَاضْرِبُوا کو بھی جب ہم نے آیت سے باہر نکالا اور اس کا صیغہ پہچاننے لگے تو یہ صیغہ ہے اِضْرِبُوا اور اس کا وزن ہے افعلوا۔ ترجمہ اس کا وہی والا ہے، جمع مذکر حاضر، فعل امر حاضر معروف، اور اس صیغے کے مطابق ترجمہ ہوگا مارو تم سب مرد۔ اب ہم اس صیغے کو آیت کے اندر لے کر چلتے ہیں، تو آیت کے اندر اس صیغے سے پیچھے واو آیا ہوا ہے، تو یہ ہم نے جب واو لگایا تو واو لگتے ہی یہ درمیان میں حمزہ وصلی آ گیا، کیونکہ یہ شروع میں تھا حمزہ وصلی، لیکن جب شروع میں واو آ گیا تو یہ حمزہ وصلی درمیان میں نہ رہا۔ جب درمیان میں نہیں رہتا تو یہ ہم اس کا جو کسرہ ہے اس کو اڑا دیتے ہیں۔ جب یہ کسرہ اڑ گیا تو اب یہ واو کا فتح جو ہے یہ جا کر جڑے گا دواد کے سکون کے ساتھ، تو واو زبر دواد ود، تو یہ درمیان میں حمزہ وصلی آپ نے دیکھا کہ اس کی حرکت گر گئی، لکھنے میں موجود ہے، پڑھنے میں چلا گیا۔ اب اس کو پڑھا جائے گا وَاضْرِبُوا، تو اِضْرِبُوا سے وَاضْرِبُوا یوں بنا۔
تو قرآن کی اس آیت کے اندر آپ دیکھ لیں کہ دونوں لفظ فضربو بھی اور وضربو بھی اصل میں دونوں ہی جگہ پر اضربو لفظ ہے۔ شروع میں فا لگ گیا تب بھی کیا ہوا، حمزہ وصلی گر گیا، شروع میں واو لگ گیا تب بھی درمیان سے حمزہ وصلی گر گیا۔ اگلا صیغہ ہے فلا تضربوا للہ الامثال۔ تو فلا تضربوا یہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، یہ آپ ہی کے لیے کیا ہے، اس پر غور کریں۔ تو لا تضربوا للہ الامثال میں ہم نے جو صیغہ نکالا وہ ہے فلا تضربوا۔ تو فا کو تو درمیان سے ہٹا دیں کیونکہ ہمارے پاس صیغہ ہے لا تضربوا۔ لا تضربوا کا جب ہم وزن نکالیں گے تو وہ بن گیا لا تفعلوا۔ تو چونکہ فلا ادھر بھی فا لگا ہوا تھا اس لیے ہم نے وزن پر بھی فا لگا دیا، ورنہ اس فا کا ہمارے صیغے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جمع مذکر حاضر فعل نہی حاضر معروف۔ تو اب دیکھیے لا تضربوا یہ نہی کا صیغہ اور ترجمہ بنے گا نہ مارو تم سب مرد۔ اب لا تضربون اور لا تضربوا دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ اگر لا تضربون ہو آخر میں نون اعرابی بھی موجود ہو تو یہ فعل مضارع منفی معروف بنتا ہے، اور جب لا لگ کر آخر سے نون اعرابی گر چکا ہو تو یہ فعل ناہی بنتا ہے، اور جب فعل مضارع منفی میں ہو تو تب اس کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں مارتے ہو یا نہیں مارو گے تم سب مرد، اور فعل نہج کے اندر اس کا ترجمہ ہوگا نہ مارو تم سب مرد۔ تو یہ قرآن پاک کی اس آیت میں فلا تضربوا للہ الامثال۔ تو آپ کو میں نے بتایا کہ ہم جب صیغہ نکالتے ہیں تو اس وقت اس کا اوریجنل اسی کے لفظ کے حساب سے ترجمہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، بعد میں جب آیت کے اندر جاتے ہیں وہاں پر اس کے سیاق و سباق کو، اس کے سیکونس کو دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا یہی ترجمہ یہاں پر ہوگا یا اس کے اندر کوئی تبدیلی آئے گی۔ ایک اور لفظ دیکھیے قرآن پاک میں ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ، تو وَاضْرِبْ کو جب ہم نے نکالا تو اس میں سے صیغہ نکلا اضرب۔ اضرب کا جو وزن ہم نے نکالا وہ ہے افعل، کیونکہ حروف اصلیہ ضاد را اور با ہیں۔ صیغہ ہوگا واحد مذکر حاضر فعل امر حاضر معروف، اور ترجمہ ہوگا مار تو ایک مرد۔ تو اب سمپل آپ دیکھ لیں کہ اضرب صیغہ ہے، اور اس کے شروع میں جب واو لگ گیا یہ والا واو، تو واو لگنے کے بعد حمزہ وصلی جو شروع میں تھا وہ درمیان میں آ گیا، درمیان میں آتے ہی اس حمزہ وصلی کا جو کسرہ ہے یہ چلا جاتا ہے، حمزہ وصلی کا کسرہ چلا گیا، لکھنے میں یہ الف موجود رہے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ اب کیا ہوگا، واو کا فتحہ یہ جا کر پڑھا جائے گا ضاد کے سکون کے ساتھ، تو اس کو وَاضْرِب کی بجائے پڑھا جائے گا وَاضْرِب۔ تو یہ پڑھنے میں فرق ہے، ورنہ اس کے ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے، ترجمہ وہی معنی ہوگا، جہاں مارنا ہے تو وہاں معنی مار تو ایک مرد، بیان کرنا ہے تو معنی ہوگا بیان کر تو ایک مرد، چلنا ہوگا تو ترجمہ ہوگا چل تو ایک مرد۔ پڑھنے میں فرق آتا ہے، شروع میں حمزہ وصلی آئے تو پڑھا جاتا ہے، درمیان میں آئے تو وہ نہیں پڑھا جاتا، یہاں واو کی وجہ سے درمیان میں آیا اس لیے حمزہ وصلی نہیں پڑھا گیا۔ اس طرح کچھ صیغے ہم آپ کی خدمت میں بار بار اس لیے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو گردان کے علاوہ قرآن پاک میں یا احادیث طیبہ میں وہ صیغے کس طریقے سے آئے ہیں اور ان کا ترجمہ کیسے ہوگا اور ان کے اندر تبدیلی کس طرح ہوتی ہے، اس لیے میں آپ کو بار بار کچھ صیغوں کے اندر یہ اجرا کروا رہا ہوں۔ یہ 2-3 صیغے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے، اس کو اچھے طریقے سے یاد کیجئے۔ میں آتا ہوں اجرا کی اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔